السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر نے رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ کرایہ لے کر ابھی اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا ہی تھا کہ فون سیل بجنے لگا۔ اسکرین پر چھوٹے بھائی کا نمبر دیکھ کر وہ کچھ چونک سا گیا۔ بھائی عموماً اسے کام کے دوران میں فون نہیں کرتا تھا، وہ اسے فوراً گھر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بہت دور سے آنے والے مہمانوں کی اچانک آمد اور جلد ہی چلے جانے پر ان سب کا اصرار تھا کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچے، مگر گھر کوئی برابر میں تو رکھا ہوا تھا نہیں، بہت دور تھا۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے بحریہ ٹاؤن فیز 4 میں تھا اور گھر شہر کے دوسرے کنارے پر تھا، کم از کم 20 کلومیٹر دور۔ ان دنوں وہ کریم کمپنی میں گاڑی چلا رہا تھا اور آج اسے زیادہ سواریاں بھی نہ ملی تھی۔ اس نے فون پر بھائی سے جلد آنے کی حامی تو بھر لی، مگر کچھ دیر یوں ہی بیٹھا ونڈ اسکرین کو تکتا رہا۔ کیا کیا جائے؟ اگر کمپنی کا موبائل آف کر کے گھر کے لیے فوراً ہی نکلتا تو 20 کلومیٹر کے طویل سفر میں خالی گاڑی کا ایندھن اس کے پہلے سے خالی جیب کو پھونک جاتا۔ اے کاش ایک آخری سواری مجھے میرے گھر کے آس پاس کی مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ اس کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر مسکرانے لگا۔ ایسے تکے ہمارے نصیب میں کہاں؟ اچانک ہی اسے گزشتہ جمعے میں امام صاحب کی دعا کے حوالے سے کہی گئی ایک بات یاد آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اسی جملے کو دعایا انداز میں اپنے اللہ کے حضور پیش کرنے کی اسے توفیق مل گئی، اور اس نے گاڑی بحریہ سے نکلنے والے ایک راستے PWD کی طرف آہستگی سے بڑھا دی۔ موبائل اس نے ابھی تک آف نہیں کیا تھا۔ فیز 6 پر پہنچ کر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا پاؤں بریک پر آ پڑا اور گاڑی رک گئی۔ اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی کہ چند منٹ یہاں رکا جائے۔ وہ ہمیشہ سے دماغ کے مقابلے میں دل کی ماننے والوں میں سے تھا، سو کچھ نہ سمجھتے ہوئے دل کی آواز پر لبیک کہا اور گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ بمشکل 1 منٹ گزرا تھا کہ موبائل پر ایک رائڈ آ گئی۔ بالکل برابر والی گلی سے کوئی اسے سفر کے لیے بلاتا تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آنے لگا کہ موبائل آف کیوں نہیں کیا تھا۔ ادھر گھر کے لیے دیر ہو رہی تھی اور اب یہ مسافر اسے جانے کہاں کہاں لیے گھومتا۔ ابھی وہ اسی خیال میں تھا کہ فون پر رائڈ والے مسافر کی کال بھی آنے لگی۔ اس نے بدل نخواستہ کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک صاحب نہایت شستہ لہجے میں اسے پتہ سمجھاتے تھے۔ یہ حضرت کوئی اور نہیں بلکہ محترم پروفیسر محمد اسلم بیگ کے صاحبزادے پروفیسر اشرف محمود صاحب تھے۔ اس نے اپنی کار کا کہہ کر فون بند کیا اور گاڑی اس پتے پر بڑھائے لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس گھر کے سامنے تھا جس کے گیٹ پر 4 مسافر بیگ اٹھائے کھڑے تھے۔ ان 4 میں سے ایک ہم تھے، باقی 3 احباب میں سے ایک ماہانہ ساتھی کے مدیر بھائی اعظم طاہر کوہستانی، دوسرے ساتھی ہی کی مجلس ادارت کے انچارج بھائی عبد الرحمن مومن اور تیسرے صاحب جناب ابو آدم طاہر تھے۔ ہم چاروں پروفیسر محمد اسلم بیگ صاحب کے گھر عشائیے میں مدعو تھے۔ واپسی کی ترتیب کچھ یوں بنی تھی کہ ہمیں ان تینوں ساتھیوں کو لاہور جانے کے لیے فیض آباد اڈے پر اتارتے ہوئے سیکٹر G11 میں واقع اپنے دوست غلام فرید بھائی کے گھر جانا تھا۔ ہمارے سامنے کریم کار آ کر رکی۔ خلاف معمول ڈرائیور صاحب نیچے اترے اور ہم سے پوچھا، کہاں جانا ہے سر جی؟ G11 مرکز، ہم نے جواب دیا۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے ہمیں دیکھا۔ کیا؟ اس وقت تو ہم اس کی کیفیت سمجھ نہ سکے۔ بعد میں جب تینوں صاحبین کو ہم نے فیض آباد بس اڈے پر اتارا اور آگے کی سیٹ پر آن بیٹھے تو ڈرائیور صاحب نے ہمیں چہکتے ہوئے سارا قصہ سنایا۔ کہنے لگا، میں نے تو گھر کے آس پاس کی دعا کی تھی، مرکز تو عین ہمارا سٹاپ ہے۔ اچھا، واہ! ہم بھی اس حسین اتفاق پر خوش ہوئے جو بلا شبہ اس کی دعا کی بدولت ظہور پذیر ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی کو گویا اڑاتے ہوئے G11 مرکز لے آیا تھا۔ اب کہاں جانا ہے سر جی؟ وہ چہکا، وہ سامنے پار کے ساتھ اسٹریٹ 98، ہم نے کہا تو وہ اچھل ہی پڑا۔ سر جی، میرا گھر بھی اسٹریٹ 98 میں ہی ہے۔ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کر ہم بھی اچھل پڑتے اگر ہمیں اپنا سر مبارک کار کی چھت سے ٹکرانے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ بے ساختہ وہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد آ گئی،
جس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ سو قارئین، ہر چھوٹی بڑی مشکل ہو یا کوئی بات کسی اور سے کہنے کی بجائے ہمیشہ اپنے پیارے اللہ میاں جی سے کہنے کی عادت کو پختہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ ایسے حسین اتفاقات آپ کے روز کا معمول بن جائیں گے۔